بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے جناب۔ اچھا، یہ ایف آئی اے جو ہے پاکستان، اس نے کافی سارے شہروں پر جو ہے پابندی لگا دی ہے کہ یہ آپ وزٹ نہیں کر سکتے۔ پتہ نا آپ کو، ایف آئی اے نے 52,520 افراد کو بلیک لسٹ کر دیا جو ڈیپورٹ ہوئے تھے کبھی یورپ سے، امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے اور عرب ممالک سے۔ تو ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا سلیوشن کیا ہے، کس طرح کیا کریں گے آپ، حل کیسے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی انہوں نے جو ہے پاکستان فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ ایف آئی اے نے پاکستان کے جو گجرانوالا اور سیالکوٹ گجرات، منڈی بہاولدین اور جہلم، ان علاقوں کو خاص طور پر پابندی لگا دی ہے کہ بھائی آپ فرسٹ ٹائم ٹریول نہیں کر سکتے وزٹ کے لیے۔ اصل میں یہ پابندی کیوں لگا دی گئی ہے؟ اس لیے پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی ایجنسی ہے نا پاکستان، اس پر جب عالمی صورت دباؤ پڑتا ہے تو جو ان سے زیادہ اختیار والے ہیں، جب انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا گل کھلا رہے ہو، کیونکہ پتہ ہے نا آپ کو کہ پیچھے ایف آئی اے کے بڑے سارے افراد سمگلر نکلے اور سمگلنگ میں جو ہے انہوں نے کافی نام پایا ہے۔ تو جس کی وجہ سے پھر اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ سمگلنگ کو روکنے کا ایک ایجنڈا ہے، جس کی وجہ سے 35 سال سے جو نیچے افراد ہیں ان کو پہلی دفعہ جب سفر کریں گے تو پابندی لگا دی گئی ہے گجرات، جہلم، منڈی بہاولدین، سیالکوٹ، گجرانوالا وغیرہ ان علاقوں پر۔ تو تقریباً 52,520 افراد کو بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پاسپورٹ روک دیے گئے۔ تو اس کے حوالے سے یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے کیا گیا کیونکہ کشتیاں اوپر تلے جب ڈوبی تو بہت زیادہ عالمی سطح پر جو زیادہ اختیار والے ملک اور ممالک ہیں انہوں نے پاکستان حکومت اور ایف آئی اے کو یقیناً یہ دباؤ ڈالا کہ بھائی آپ خود رشوت، کرپشن اور اس طرح کے گندے ترین معاملات میں اس قدر گر گئے ہیں، تو وہ پھر کچھ مجبوراً انہوں نے ایف آئی اے کے افراد کو بھی کہنا پڑا ہاں جی ہاں یہ ہے۔ تو اصل میں ملبہ تو سارے کا سارا آ گیا مزدور پر، جو وہاں رشوت، کرپشن اور روٹی روزی نہ مل سکنے کی وجہ سے، چونکہ ایک بدماش جب بدماشی کرتا ہے، رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے، تو مزدور بیچارہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں اس بدماشی، ظلم، جبر اور اس کرپشن اور بددیانتی کا حصہ نہیں بنوں گا، ہرکارہ نہیں بنوں گا، ان کا کاما نہیں بنوں گا، اس وقت تک میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو وہ بیچارے جاتے ہیں تو جا کے روزی روٹی دنیا میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ کون چھوڑتا ہے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، اس زمین کو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اس کے باوجود مجبور اور بے بس ہو کے چھوڑتے ہیں، جانے بھی گواتے ہیں اور پھر بلیک لسٹ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ اصل کرائم کرنے والا کون ہے۔ میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے کل نہ ایک ساتھی ملے، مرزا آفتاب نعیم، تو وہ شکوہ شکایت کرنے لگے کہ جاوید صاحب فلاں وقت میں مشکل میں تھا، مصیبت میں تھا، تو آپ نے میری مدد نہیں کی۔ تو ہاں، حقیقتاً میں ایک رضاکار ہونے کی وجہ سے بڑی ہی دفعہ جو ہے وہ نہیں مدد کر پاتا، لیکن مسئلہ پتہ کیا، کل ایک ہمارے بہت عزیز، بہت پیارے ساتھی کو میری ضرورت تھی، میں نہیں پہنچ سکا، ایک طرف افطار تھا، ایک طرف وہ تھا۔ تو بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی ہی کھٹن پوزیشن ہوتی ہے۔ ادارہ کس سے کہتے ہیں، حکومت کس سے کہتے ہیں، ریاست کس سے کہتے ہیں؟ ایک فرد رضاکار، سر و سامان نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو اس سے تو حقیقتاً کچھ ہو جائے تو بڑی بات، شکر الحمدللہ، لیکن ریاست سے اگر نہ ہو، جس کے پاس اربوں، کھربوں، بلین، ٹریلینز یوروز اور پوری ریاست لاکھوں کروڑوں لوگ
ملازمین ہوں تو وہ نہ کر سکیں، روٹی روزی کا سبب نہ کر سکیں اپنے وطن میں، عدل کا انتظام نہ کر سکیں اپنے وطن میں، مزدور مظلوم کو ادب نہ ملے، علم نہ ملے، کچھ چیزیں جو ہیں انصاف نہ ملے، بنیادی چیزیں صاف پانی روٹی نہ ملے، تو وہ دار بدار بیچارہ باہر کے دھکے کھاتا پھرے اور سمندروں میں ڈوبتا پھرے۔ یہ کس طرح کس لیے ہوتا ہے، اس بات پر ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کرپشن، صرف کرپشن، مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ریاست کے ملازمین ہوں اور لاکھوں اور کروڑوں کے کروڑوں جو ہیں چاند کے علاوہ، چاند کے سوا پورے کا پورا نظام کرپٹ اور بددیانت ہو، اور وہ آپ کا چوکیدار لوٹنے پر دن رات صرف کرتا ہو، وہ آپ کے سفیر صاحب، وہ آپ کے منسٹر صاحب بنگلے ہوں، اربوں خربوں بلین ٹریلینز یورو لوٹ لوٹ کے پوری دنیا میں ان کی پراپرٹیز ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس قدر سنگین مسئلہ ہے، اس قدر سنگین مسئلہ ہے کہ میں یہ یقین سمجھتا ہوں کہ جب تک کرپشن کو، بددیانتی کو، اس اختیار کو روکا نہ جائے، اس وقت تک یہ ذلت اور رسوائی پوری دنیا میں جگ ہنسائی نہیں روک سکتی۔ تو مظلوم کو چاہیے کہ قیام کرے۔ رشوت دینے لینے کا وہ ہمارے دین میں اتنا سخت حکم کیوں ہے کہ رشوت لینے والا، دینے والا اور اس کے درمیان دلالی کرنے والا جہنمی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ اور اپنی راہ عطا فرمائے تاکہ جہنم کے رستے سے بچ جائیں۔ تو اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وبال، یہ معاملات جب کرپٹ ترین لوگ ریاست بن جاتے ہیں تو پھر یہ بیماریاں، یہ ذلالتیں، یہ تنگیاں، یہ مصیبتیں، یہ جگ ہنسائی، یہ ذلت رسوائی پھر قوموں کا مقدر بنتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ جرتیں عطا فرما کہ ہم ان بیماروں کو، ان مریضوں کو جو بظاہر تو منسٹر صاحب ہے، وزیر صاحب ہے، سفیر صاحب ہے، یا اللہ ان نشیوں کو ہمیں علاج کرنے والا بنا تاکہ ہم ان کا یہ رشوت کا نشہ جو ہے چھڑا کے انہیں صحت مندی اور ایمان کی طرف لا سکے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، بڑے سارے لوگ نا، بڑے سارے مذہبی جماعتوں کے لوگ، بڑے اچھے لوگ، ڈیسنٹ لوگ، ان کی کچھوں میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، بغل بچہ بنے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو مذہبی جماعت کا، ادارے کا ایک بندہ ہوں، سفیر صاحب سے یا اس رشوت صاحب سے میرا جو تعلق واسطہ ہے، اب میرے کام بھائی خراب ہوتے ہیں، میرے رک جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یقین کریں کہ میں نے وہ حالت دیکھی ہے جب یہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو اکثر و بیشتر مذہبی جماعتوں کے افراد نے بہت زیادہ بظاہر قابل عزت وہ سارے کے سارے سفیر کے دستخط کے ساتھ دستخط، ہاں کے ساتھ ہاں کرتے تھے، جبکہ یونان میں کس کو نہیں پتا، پوری دنیا میں کس کو نہیں پتا کہ تقریباً 70 سے 80% افسران کرپٹ اور بددیانت ہوتے ہیں، اور ہمارے یونان میں تو ایسے تھا کہ وہ کھلے عام چیلنج کرتے تھے کہ بھائی رشوت نہیں دیں گے نا تو آپ سفارتخانہ پاکستان ایتھن کی باؤنڈری بھی کراس نہیں کر سکتے۔ تو اس حالت میں، یعنی کہ مچھلی منڈی سے گندا نظام، تو اس میں بھی مذہبی اکثر جماعتوں نے تقریباً 99% کہہ لیں سفیر صاحب کا یعنی کہ ساتھ دیتے ہوئے یہ کہا، بھائی وہ گردن پہ ٹانگ رکھتے ہیں، گوڈا رکھتے ہیں پاؤں رکھ کے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو، ہمارے ساتھ نفع لیتے ہو، جاتے کدھر؟ وہ کہتے ہیں کانا جو ہے نا، کانا وہ آنکھ نہیں اٹھا سکتا، چاہے آپ مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی ہے، اگر آپ کا تعلق اس کرپٹ بددیانت وزیر سے، سفیر سے، افسر سے ہے، تو پھر جان لیں کہ آپ ہی وہ بیماری ہیں، آپ ہی وہ فرد ہیں جس نے میرے وطن کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا، اور لیکن آپ کو آپ کی اپنی عزت کی فکر ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وطن ذلیل ہوتا ہے تو ہو جائے، بچے سمندروں میں ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اصل میں حقیقت ہے۔ حقیقتیں بڑی تلخ ہیں، تو تھوڑا تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایف آئی اے میں جن افراد کو بلیک لسٹ کر دیا گیا، بلیک لسٹ تو حقیقتاً وہ سفیر صاحب ہونے چاہیے جس نے وہ بددیانتی کی،
وہ چوکیدار بلیک لسٹ ہونا چاہیے جس بیچارے نے ذلت کا پہاڑ اٹھایا اور چوکیدارہ نہ کر سکا، اپنی رشوت کے لین دین کے نشے میں دھت رہا، تو بچے بیچارے جو ہیں وہ مجبور ہوئے باہر گئے۔ تو اب بہرحال اس کا حل کیا ہے کہ حل یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ یورپ میں تو آپ نے اپنے وطن جانا ہے، وطن جا کر انہی بیچارے رشوت لینے دینے والوں سے آپ نے اپنا پاسپورٹ کلیئر کرانا ہے۔ ہوں گے، ہیں بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے نیک بخت لوگ ہیں، لیکن بتاتا ہوں کہ سسٹم اور نظام بددیانتوں کے کنٹرول میں ہے، رشوت لینے دینے والوں کے کنٹرول میں۔ 11 ماہ دھرنا دیا نا، تو 11 ماہ دھرنا دینے کے بعد اب یہاں یونان میں ایک پولیس والے کے خلاف ایک دن بیان دوں تو دوسرے دن عدالت عالیہ مجھے کہتی ہے یہ تم نے بیان دیا ہے، آ کے ثابت کرو کہ یہ کہاں ہے وہ پولیس والا۔ تو تیسرے دن اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی گردن پہ قانون کا ریاست کا رسا ہوتا ہے، اور وہ پولیس والا جرنل ہو، ایس ایچ ہو، مامے ہاں ٹینٹے ہاں کوئی بھی ہو، ریاست اسے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں ذلیل کیا، بدنام کیا، ادھر آؤ۔ 11 ماہ 2 روز، خدا وحدہ لا شریک کی قسم 11 ماہ 2 روز دھرنا دیا، واسطے ڈالے کہ خدا کے واسطے پاکستانی قوم سے رشوت نہ لو، بدماشی نہ کرو، ظلم نہ کرو، جگ ہنسائی ہوتی ہے، میرے سفارتخانے کو دنیا میں ذلت کا مرکز نہ بناؤ۔ پاکستان میں چیف جسٹس سے لے کر، آرمی سے لے کر، منسٹروں سے لے کر، حکومت وقت سے لے کر، عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، کسی ایک فرد نے ہمارا دھرنا جو تھا پہلے تقریباً 6 ماہ چلا نواز شریف صاحب کے دور میں، اور پھر تقریباً 3-4 ماہ چلا عمران خان صاحب کے دور میں، اور یقین کر لیں کہ پوری کی پوری ریاست میں سے ایک فرد، ایک ادارے نے 11 ماہ 2 روز ہزاروں لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کہتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری سن لو، لیکن یہ گونگے بہرے اندھے نشے میں جب ہوتا ہے نشئی، نالی میں گرا ہوا نشئی، تو اس بیچارے کو کیا پتا ماں کیا کہہ رہی ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، گزرنے والا ٹھٹا مار کے گزر رہا ہے یا تھوک کے گزر رہا ہے، اس کو بیچارے کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ جو رشوت کا نشہ ہے یہ بہت ہی ذلیلانہ نشہ ہے، اور اکثر و بیشتر یہ مبتلا ہیں۔ اب بلیک لسٹ کے حوالے سے جو نظام ہے اس میں جو یورپ میں قانونی طور پر لیگل لوگ رہ رہے ہیں، برائے مہربانی آپ پھر بھی انہی کے پاس ہی جانا ہے، سسٹم اور نظام ان کے اختیار میں ہے۔ تو یہ دیکھیں ظلم اور جبر کی انتہا کہ دھرنا ہوتا ہے، یا آپ کچھ سچ کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ رشوت بند کریں، تو پوری ریاست کے وہ رشوت خور آپ کا سانس بند کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ انگریز نے کہا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو یہ بیچارے انگریز کے پالے ہوئے وہ جو ورکر ہیں یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول سے کیما اینڈ رول کا معاملہ چلاتے ہیں۔ تو بہرحال وطن سفر کرنے سے پہلے وطن آپ کا ہی ہے، لیکن قبضہ جو ہے اس رشوت مافیا کا ہے۔ تو برائے مہربانی ضرور آپ رابطہ کریں، پہلے تو رابطہ کر کے چیک کر کے، کیونکہ ڈاؤٹ ہے بہت زیادہ کہ 52,520 افراد جن کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، آپ کے پاس پیپر ہیں، یورپ میں آپ رہتے ہیں، تو آپ ضرور برائے مہربانی پہلے چیک کر لیں۔ یا تو 2 سینٹرز ہیں، یا آپ جس ملک میں سفارت خانہ ہے آپ کا، یونان میں ہے، آپ امبیسی آف پاکستان میں جائیں تو ان سے چیک کرا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ریکارڈ چیک کرانے کے بعد دوسرا راستہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کسی وکیل سے، اپنے بھائی سے، اپنے چچا جان، بابا جان، بھائی جان، کسی سے کہہ کے تو انہی بیچاروں کے پاس جا کر ریکارڈ کو چیک کرا لیں، تو تب آپ سفر کریں۔ یہ ہے طریقہ کار جس کے تحت بلیک لسٹ اور مختلف معاملات کے حوالے سے آپ پھر تسلی سے سفر کر سکیں گے۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ اپنے وطن جاتے وقت بندہ ڈرتا ہے، دوسروں کے وطن میں آتے ہوئے بندہ محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یہ ہے نظام میرے وطن کا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی عدل والے پاکیزہ وہ لوگ عطا فرما جو
نظریہ پاکستان پر، اسلام کی حاکمیت والے اس پاکستان میں جو ابھی مکمل نہیں ہوئی، یا اللہ اسلام کی، قرآن کی حاکمیت والا وطن اور لوگ ہمیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جو پاسپورٹس کے حوالے سے